بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہارون کی چہیتی ملکہ زبیدہ اپنے شاندار محل کی کھڑکی میں سے باہر کا نظارہ کر رہی تھی کہ اس نے بہلول کو نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ بچوں کی طرح ریس سے کھیل رہا تھا، کبھی وہ اس کی چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں بناتا، کبھی انہیں کیاریوں کی شکل دیتا، کبھی ان گروندوں میں کھڑکیاں اور دروازے بناتا۔ زبیدہ کچھ دیر اس کا یہ کھیل دلچسپی سے دیکھتی رہی، پھر اپنی کنیزوں کے ساتھ باہر آئی اور بہلول کے پاس آن کھڑی ہوئی اور اسے متوجہ کیا۔ بہلول، یہ کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ میں جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اچھا، زبیدہ نے مصنوعی حیرت سے کہا، پھر کچھ سوچ کر بولی، بہلول، تم بہشت کے یہ محل بیچتے بھی ہو؟ ہاں، بیچتا ہوں، بہلول نے جواب دیا۔ کتنے دینار میں؟ زبیدہ نے مزاحن پوچھا۔ صرف 100 دینار میں، بہلول نے بتایا۔ زبیدہ نے سوچا کہ اس طرح مذاق ہی مذاق میں بہلول کی مدد بھی ہو جائے گی۔ اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ بہلول کو 100 دینار ادا کر دیے جائیں، اور بہلول سے بولی، بہلول، میں بھی ایک بہشت خریدنا چاہتی ہوں۔ کون سی؟ بہلول نے استفسار کیا۔ زبیدہ نے یوں ہی ایک ریت کی کیاری کی طرف اشارہ کر دیا۔ مجھے وہ بہشت چاہیے۔ بہلول نے رقم لے لی اور بولا، تم نے قیمت ادا کر دی ہے، ٹھہرو، میں اس کا قبالہ تمہارے نام لکھ دیتا ہوں۔ زبیدہ ہنسی، میں اس وقت جلدی میں ہوں۔ بہلول، تم اس کا قبالہ لکھ کر محل میں آ جانا۔ وہ اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ بہلول بھی اپنی مٹی کی ڈھیریاں اٹھا کر اٹھ کھڑا ہوا اور وہ سب دینار اپنی جھولی میں ڈال کر ضرورت مندوں ناداروں کی تلاش میں نکل گیا۔ زبیدہ سب کچھ بھول کر اپنے معمولات میں مصروف ہو گئی۔ رات اپنے بستر پر گئی، آنکھ لگی تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک ایسے خوشنما باغ میں ہے جس کا تصور کرنا بھی محال ہے۔ وہ روئے زمین پر اس کی کوئی مثال ہو سکتی ہی نہیں۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھتی ہی دیکھتی گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے اور ہر لحظہ حیرت میں ڈوبتی چلی گئی۔ اس کے چاروں طرف عظیم عالیشان محلات تھے جن کے در و دیوار میں جڑے ہوئے 7 رنگے جوہرات نگاہوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ چمن میں بہتی ہوئی نہروں کا پانی موتیوں جیسا شفاف تھا۔ گلستان کی بہار قابل دید تھی، کلیاں چٹک رہی تھیں، پھول کھل رہے تھے، فضائیں معطر تھیں اور ہواؤں میں تازگی اور خوشگواری تھی۔ روشنی پھولوں سے بھری تھی اور ان کی مہک نرالی تھی۔ اتنی خوبصورتی، اتنا حسن اور دلکشی یکجا دیکھ کر زبیدہ حیران ہو رہی تھی کہ کچھ غلام اور کنیزیں صفے باندھے قریب آئے، زرِ نگار کرسی بیٹھنے کے لیے پیش کی اور مؤدبانہ لہجے میں بولے، تشریف رکھیے۔ زبیدہ تصویر حیرت بنی اس زرعی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایک کنیز آگے بڑھی اور اس نے ایک دستاویز چاندی کی تشتری میں رکھ کر زبیدہ کو پیش کی۔ زبیدہ نے کچھ متذبذب سی ہو کر دستاویز اٹھائی اور ڈرتے ڈرتے اس پر نگاہ ڈالی۔ اس میں سونے کے حروفوں سے لکھا تھا، یہ قبالہ ہے اس بہشت کا جو بہلول نے زبیدہ کے ہاتھ فروخت کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بہت دیر تک خواب کے سحر میں کھوئی رہی۔ اس کی آنکھوں میں وہ تمام فردوسی مناظر رقص کرنے لگے۔ اس نے سوچا، غور کیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس نے جو کچھ دیکھا ہے وہ خواب کی صورت میں ایک بشارت ہے۔ بہلول کا وعدہ سچ تھا، کیونکہ اس نے بہشت کا قبالہ لکھ کر دینے کا وعدہ کیا تھا، اور جیسے نظارے اس نے خواب میں دیکھے تھے وہ روئے زمین پر کہیں نہیں تھے۔ اس کا رواں رواں مسرت و شادمانی سے ناچ اٹھا۔ اس نے بے خودی میں ہارون کو جگایا اور پھولے ہوئے سانسوں کے درمیان بولی، ذل الہی، آج میں نے 100 دینار میں بہلول سے ایک بہشت خریدی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ ایک مذاق ہے، دیوانے کی بڑھ ہے، مگر وہ ابھی ابھی مجھے خواب میں دکھلا دی گئی ہے۔ اس کا قبالہ میرے نام ہے، میں نے ابھی اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تمہارا دماغ تو درست ہے احمق کہ تمہیں ابھی اس دیوانے نے پاگل بنا دیا ہے۔ ہارون نے اپنی نیند خراب ہونے کی خفگی سے کہا، نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے خواب میں جو کچھ دیکھا ہے اس کا دیدار کسی انسانی آنکھ نے نہیں کیا ہوگا۔ وہ بہشت میرے نام ہے، خدا کی قسم، میں نے اس کی دستاویز دیکھی ہے، زبیدہ نے خوشی سے بتایا۔ یہ وقت ایسے الٹے سیدھے خواب سنانے کا ہے، خاموش ہو جاؤ اور میری نیند خراب نہ کرو، ہارون نے غصے سے کہا اور کروٹ بدل لی۔ لیکن زبیدہ کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔
وہ تمام رات اس نے اسی تصور میں گزاری۔ صبح اٹھتے ہی وہ پھر ہارون کے گرد ہو گئی اور اسے قسمیں کھا کھا کر اپنا خواب سنایا اور اسے یقین دلایا۔ اس کا خواب سچا ہے اور بہلول سے خریدی ہوئی جنت حقیقت ہے۔ ہارون نے بہلول کو بلا بھیجا۔ وہ اپنی گدڑی میں لپٹا شہنشاہوں سی شان سے آیا اور معنی خیز لہجہ میں ہارون سے بولا، تجھ جیسے بادشاہ کو مجھ جیسے فقیر کی ضرورت کیوں آن پڑی ہے؟ سنا ہے تو نے بہشت بیچنے کا کاروبار شروع کر دیا ہے۔ ہارون نے مذاق اڑایا، ماں بدولت یہ کاروبار کب سے کر رہے ہیں؟ بہلول نے بے نیازی سے جواب دیا، سنا ہے تو نے ملکہ کو بھی کوئی بہشت بیچی ہے؟ ہارون نے سوال کیا۔ ہاں، بہلول نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کتنے میں؟ ہارون نے پوچھا۔ 100 دینار میں۔ وہ بولا، بہت خوب، میں بھی تجھے 100 دینار سے کچھ زیادہ ہی دے دوں گا، ایک بہشت میرے ہاتھ فروخت کر دے۔ ہارون نے کہا۔ بہلول نے کہکا لگایا، ہارون، تیری ملکہ نے تو ان دیکھے یہ سودا کیا تھا، تو نے تو اس سے سب کچھ سن لیا ہے، اب اس کی قیمت ادا کرنا تیرے بس میں نہیں۔ والسلام، پھر حاضر ہوں گے بہتر سے بہتر ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔